أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ترغیب الی الجہاد اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سے پہلے یہ ترغیب دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا فطری دین دین توحید ہے. اس میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا ہے تو ان کے ساتھ جہاد کرو گے تو دنیا میں اعلاء کلمت اللہ قائم ہوگا. یہاں سے ساتویں ترغیب ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کی خاطر تمہیں قربانی دینی پڑے گی. جان دینے کی جگہ آئی تو جان دینی پڑے گی، مال دینا پڑے گا، مصیبتوں اور پریشانیوں میں صبر کرنا پڑے گا اور اللہ کی مدد کو مانگنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تم کیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پہلے اس آیت کریمہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو سوال اور جواب اس کا بنتا ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما يأتكم، حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات. مثل الذين خلوا من قبلكم، ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر گئے. مستهم البأساء والضراء، پہنچی تھی ان کو تکلیفیں. مستهم البأساء والضراء، ان کو سختیاں پہنچی، والضراء اور تکلیفیں پہنچی، مالی تکلیفیں پہنچی، جانی تکلیفیں پہنچی، بیماریاں ان پر آئیں. وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑے گئے، جڑجڑائے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول بھی اور وہ ان کے لوگ جو ان کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. تو الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. یہاں پر گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں کے شدائد اور مصائب بیان کر کے امت محمدیہ علیہ التحیہ والسلام ان کو تسلی دینا مقصود ہے کہ پہلی امتوں پر بھی مشکلیں آئی ہیں اور انہوں نے پھر صبر کیا ہے تو ان مشکلوں سے کیا ہے نکلے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے اوپر آئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ماننے والے تھے ان پر بھی پریشانیاں آئیں. حضرت لوط علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان پر بھی پریشانیاں آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر بھی کیا آئیں؟ پریشانیاں آئیں. اور آخر کار اللہ کی مدد ان کے پاس آئی اور دریا میں سے راستے بنے اور وہ پار ہوئے اور ان کی نسلیں آگے کیا ہے دین کی خدمت کرتی رہیں. مستهم البأساء والضراء، البأساء والضراء، یہاں پر البأساء سے مالی نقصان مراد ہے، والضراء اور اس سے مراد کیا ہے؟ بیماریاں وغیرہ، اس کا آ جانا مراد ہے. یعنی اگر جن لوگوں پر بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو ان لوگوں نے اس کے اندر کیا کیا؟ صبر کیا. شدت فقر آ گیا، فقیری آ گئی، پیسے ختم ہو گئے، مال نقصان ہو گیا تو انہوں نے اس کے اندر کیا کیا؟ صبر کیا. والضراء، اور کوئی مرض وغیرہ آ گیا تو اس میں انہوں نے کیا ہے؟ صبر کا معاملہ سامنے رکھا. وزلزلوا ای ازعجوا بانواع البلاء، یہاں تک کہ ان کے دل کیا ہو گئے؟ دہل گئے. بانواع البلاء، ہر قسم کی مصیبتوں کو برداشت کرتے کرتے، اور ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اب اللہ کی مدد کیا آئے گی کہ مصیبتیں بہت زیادہ کیا ہیں؟ بڑھ گئی تھی. اس کی شان نزول کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے تفسیر جلالین کے اندر اتنی سی بات فرمائی ہے کہ وَنَزَلَ فِي جَهْدِ أَصْحَابِ الْمُسْلِمِينَ، کہ جو مسلمانوں کو مشکلات ملتی رہیں پہلی امتوں کے اندر، ان کے بارے میں یہ آیت کیا ہوئی ہے؟ نازل ہوئی ہے. تو مفسرین کرام نے اس کی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے
کہ شروع کے اندر جو مشرکین کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے جو لوگ مکہ کے اندر جنہوں نے تکلیفیں گزاری، اسی طرح جو لوگ ہجرت کر کے پھر گئے ان کے لیے مشکل آئیں، پھر غزوہ احد کے موقع پر ان کے اوپر کیا آئیں؟ پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں۔ پھر غزوہ احزاب کے موقع پر کہ ایک طرف غزوہ احزاب کے اندر 12,000 مشرکین نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا، اور اندر انہوں نے 300 جاسوس منافقین اندر کیا ہے داخل کیے ہوئے تھے، جو اندر مسلمانوں کے اندر مختلف کیا ہے سازشیں کر رہے تھے، اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک خندق حائل تھی اور رکاوٹ تھی، تو مسلمان انتہائی پریشان تھے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت نے ان تکلیفوں کو اور پریشانیوں کے لیے کیا ہے مرہم کا اور تریاق کا کیا ہے کام کیا، کہ انہوں نے ان کو کیا ملا؟ صبر ملا۔ پھر آخر کار اللہ کریم نے ان کو کیا ہے فتح عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک سوال ہے، پھر اس کے جواب کے اندر تفسیر جلالین اس کا حوالہ دیا جائے گا اور تفسیر بیضاوی کا حوالہ دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ملتی ہے، اور اس وحی کے اندر ان کو تسلی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ان کا یہ کہنا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلے علامہ سیوطی رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے تفسیر جلالین کے اندر جو بات ذکر کی ہے، وہ یہ ذکر کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے مخلصین رفقاء کا متا نصر اللہ کہنا کسی شک اور تردد کی وجہ سے نہیں تھا، اور نہ اس کو خلاف رضا و تسلیم کہا جائے گا، کیونکہ امداد الہی کا وعدہ ان سے ہو چکا تھا۔ اب انبیاء علیہ السلام کا تو ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور جو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں ان کا بھی ایمان کیا ہے بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ تو ان کا ایمان تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، البتہ اللہ کی مدد کا وقت مقرر نہیں تھا، اور ادھر شدت ضرورت نے انتظار کی جو صورت اختیار کر لی، وہ کیا ہے زبان کے اندر دعا اور التجا کی صورت میں سامنے آ گئی کہ متا نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کہ مشکلیں آتی گئیں، اور جو شدت انتظار تھا کہ اب اللہ کی مدد آئے گی اور مسلمان کیا ہوں گے سرخرو ہوں گی، تو وہ جو شدت انتظار تھا نا ان کے دل میں، وہی ان کی زبان پر آ گیا کہ اب وہ اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے وہ کب آئے گا۔ تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ شک کی اس کے اندر بات نہیں ہے، کہ کچھ شک اور تردد ان کو تھا کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی یا آئے گی، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا ایمان بہت درجے کا تھا، صرف جو دل میں تمنا تھی وہ زبان پر آ گئی کہ اب اللہ کی مدد آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترک لذات اور تحمل مجاہدات کے بغیر بارگاہ قدس تک رسائی میسر نہیں ہے، جیسے کہ تفسیر بیضاوی کے اندر بھی یہی بات ہے، وفی اشارۃ الی ان الوصول الی اللہ والفوز بالکرامت عنده برفض الہوا، کہ اس بات میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنی خواہشات کو چھوڑے گا، واللذات، اور جو اس کی لذتیں ہیں، لذتوں سے مراد حلال نہیں حرام لذتوں کو کیا ہے وہ چھوڑے گا، وہ مقابلۃ الشدائد والریاضات، اور اس کو کیا ہے شدائد اور ریاضات جو خوشیاں ہیں اس کے اوپر اس کو کیا ہے صبر کرنا پڑے گا، مشکلات کو کیا ہے برداشت کرنا پڑے گا، تو وہ کیا ہے اللہ کریم کا قرب حاصل کرے گا۔ جیسا کہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے حدیث نقل کی ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اور صاحب بیضاوی رحمہ اللہ نے بھی یہی حدیث نقل کی ہے کہ خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا ہے، باب ما جاء خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات، باب اس بارے میں کہ جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے ہے اور جہنم شہوتوں سے گری ہوئی ہے۔ یہ مرفوع حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے گری ہوئی ہے اور جہنم شہوتوں سے گری ہوئی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، غریب ہے، یعنی یہ خبر واحد ہے۔
اس کی وضاحت یہ ہے کہ جیسے دیکھیں سردیوں کے اندر جنت جو حاصل کی جاتی ہے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو سردیوں میں پہلے بستر کو چھوڑنا، گھر سے پھر سردیوں میں جانا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، تو یہ ساری مشکلیں ہیں۔ ان مشکلوں کے اندر کیا ہے؟ جنت گھری ہوئی ہے کہ جنت تب اس کو ملے گی کہ یہ مشکلیں وہ برداشت کرے گا۔ اور جہنم تو خواہشات میں گری ہوئی ہے۔ ایک بندہ خواہشات کی زندگی گزارے گا، آنکھ اپنی مرضی کی استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچے گا نہیں، خواہشات کے پیچھے چلے گا۔ اس طرح شرمگاہ کو بھی کیا ہے؟ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا، تو وہ لذتیں تو حاصل کر رہا ہے حرام کی، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے جہنم کو کیا ہے؟ گرم کر رہا ہے اور اپنے لیے جہنم کو بڑھا رہا ہے۔ تو اللہ کریم کا قرب جو حاصل کرتے ہیں وہ انہی کو اللہ کریم کا قرب ملتا ہے جو اپنی خواہشات کو اور حرام چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہاں پر شدت انتظار جو دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا، وہ مراد ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ اب ترغیب انفاق، آپ سے وہ پوچھتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں۔ سوال کیا ہے کہ کیا خرچ کریں؟ جواب دیکھیں، قل ما انفقتم من خیر، کہہ دے میرے پیارے نبی کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو من خیر مال، فللوالدین تو وہ کیا ہے؟ ماں باپ پر خرچ کرو، والاقربین قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترغیب ہے کہ تمہیں جو اللہ مال دیتا ہے بچوں پر اور بیوی پر تو انسان محبت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے، لیکن والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیم و مسکینوں پر اور مسافروں پر یہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے اوپر بھی خرچ کرو، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور اللہ کی رضا وہاں پر تمہیں حاصل ہوگی جہاں پر اللہ کا کیا ہوگا؟ حکم ہوگا۔ تو تم جو بھی خرچ کرو مال تو پس وہ ماں باپ پر کرو، والاقربین قریبی رشتہ داروں پر کرو، والیتامی یتیموں پر خرچ کرو، والمساکین مسکینوں پر خرچ کرو، وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرو۔ جو مسافر ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یا ویسے کوئی سفر کے اندر کسی کے پیسے ختم ہو گئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بلائی کا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ کی ذات جاننے والی ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے لما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، یہاں پر حاشیہ بیضاوی کے اندر اس کے اوپر ایک بہت پیاری بات لکھی ہوئی ہے، تو میں اس کو ذکر کرتا ہوں کہ جب اس بات جملہ مثبتہ ہو تو اس میں جو لفظ قد جس معنی کے اندر آتا ہے تو منفی کے اندر لما بھی اسی معنی کے اندر آتا ہے، یعنی لما توقع کا معنی جملے کے اندر کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے، یقین کا معنی پیدا نہیں کرتا۔ جیسے کوئی بندہ امیر کا انتظار کر رہا ہے کہ امیر المؤمنین گھر سے نکلیں گے تو آواز آ جائے قد رکب الامیر ہو، کہ اب امیر المؤمنین گھوڑے پر کیا ہو گیا ہے؟ سوار ہو گیا ہے، تو یہ اس بندے کے لیے جو اس کی رکوب کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لمحہ کا جو ہے یہ توقع کا معنی ہوتا ہے نفی کے اندر، اور اصل میں یہ لم تھا، ماں کا اس کے اندر اضافہ کیا گیا تو یہ کیا بن گیا؟ لمحہ بن گیا، اور اس کے اندر توقع کا معنی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کیا ہے؟ قد کے مقابلے میں لایا جاتا ہے کہ لفظ قد جو مثبت میں لایا جاتا ہے توقع کا معنی پیدا کرنے کے لیے، تو یہ منفی کے معنی میں توقع کا معنی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم قرآن مقدس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔